چاہیے, ان کو بچوں کی عزتیں چاہیے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی عام آدمی کے پرابلم سے, اور یہ سارے انوالو ہیں. میں کس آدھا پاکستان جو ہے نا جناب اسپیکر وہ کل اس پوری تشہیر میں اس غلط پروپیگنڈا میں انوالو ہے. وزیر موصوفہ نے یہاں جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی وہ بجائے کسی کے زخم پر مرہم رکھنے کے وہ اپوزیشن کو دھمکیاں اور گڑیاں تھی. یہ ایک نئی ریت چلی ہے کہ کوئی شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, کسی کا پورا خاندان تباہ ہو جائے, نہ مقدمے کا اندراج ہوتا ہے, نہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, اور اگلے ہی دن ایک صلح نامہ اور معافی نامہ منظر عام پر آ جاتا ہے. جناب اسپیکر, وہ کسی شاعر نے کہا تھا برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. انہوں نے پورے ملک کے لوگوں کو جناب اسپیکر پٹواری سمجھا ہوا ہے. سارے پٹواری نہیں ہیں جناب اسپیکر. جس ملک کے حکمران اپنی سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاناما کا انتخاب کرے, جس ملک کے حکمران اپنی سرمایہ کاری کرنے کے لیے یو اے ای اور دبئی کا انتخاب کریں, جو لوگ ایون فیلڈ کے محلات بنائیں اور ٹوئن ٹاورز بنائیں, کس منہ سے چائنا کو کہیں گے جناب اسپیکر یہاں انویسٹمنٹ کریں. لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے آپ نے. دیکھیں جناب اسپیکر, آپ نے پوائنٹ آف آرڈر میں میرے بھائی کو یقین کریں. صاحب میری بات تو سن لیں. کوئی صاحب آپ 10 منٹ تقریر کریں, لیکن جو لفظ یہاں پر آپ نے الو یہاں پر کہا میں اس کو حذف کرتا ہوں. جی کیری آن. دیکھیں سر, میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لفظ الو حذف کر دیں, لیکن باقاعدہ الوؤں کو حذف نہ کریں. اس ملک میں ایک نئی ریت ڈلی ہوئی ہے جناب اسپیکر. اس ملک میں جو جتنا احمق ہوگا, جتنا خود غرض ہوگا, جتنا ظالم اور جابر ہوگا, وہ اتنے بڑے منصب پہ ہوگا. یہ عجیب منظر چشمے فلک دیکھ رہی ہے اس ملک میں, اور میں حیران ہوں ان وزراء کو گھروں میں نیند کیسے آ جاتی ہے. یہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم صاحب اولاد ہیں. اگر اپنی اولاد کا تصور ذہن میں کر کے کوئی شخص اپنے ساتھ اس واقعے کا تصور کرے گا, وہ سکون سے سو نہیں سکتا. جناب اسپیکر, وہ شاعر نے کہا تھا ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوؤں کو راستہ معلوم ہونا چاہیے, اور ظلم بچے جل رہا ہے کوچوں بازار میں, اب عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, ایک تماشا اس ملک پہ لگایا ہوا ہے. انہوں نے سمجھا ہوا ہے یہ مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے اور یہ اللہ رکھا پیپسی ہے, یہ جو گفتگو کریں گے ہم ان کی سنتے رہیں گے. یہ 3 دن سے ہمیں شنگھائی کانفرنس کی افادیت اور اہمیت گنوا رہے ہیں. یہ جائیں میاں صاحب کے پاس, بڑے میاں صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں, چھوٹے میاں صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں, صرف ایون فیلڈ کی سرمایہ کاری جلاوالا میں کر دے, فیصلہ آباد میں کر دے, ہم انہیں ضرور پیش کریں گے. جناب اسپیکر, ہر 12 اکتوبر کو بھی بھول گئے. پچھلے 25 سال میں ہر بار 12 اکتوبر کو جامع سیاہ منایا جاتا تھا. اس بار میرے دوست, میرے بھائی, میرے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ 12 اکتوبر منانا ہی بھول گئے. ان کو اب ہمارے نہیں اپنے ابو سے زیادہ ڈر لگتا ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں, تو پھر آپ مان جائے اگر یہ سارا سوشل میڈیا تحریک انصاف کے لوگ چلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے پورا پاکستان تحریک انصاف میں کنورٹ ہو چکا ہے. کہتے ہیں کب یاد میں تیرا ساتھ رہی, کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ رہی, کب یاد میں تیرا ساتھ رہی, کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ رہی. سب شکر کے اپنی ہاتھوں میں اب ہجر کی کوئی رات رہی. جس دھت سے کوئی مقتل ہو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. اسپیکر, تصور کریں پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس فرسٹ ایئر کے, سیکنڈ ایئر کے, آپ نے ان کو پرامن پروٹیسٹ کرنے پر رات کو لاہور کی حوالتوں میں بند کر دیا. آپ کو سکون کیسے آیا, آپ کو نیند کیسے آئی. آج میری بہن کہتی ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ, ہمیں ان کا بڑا احترام ہے, وہ فرماتی ہیں ایک بچی کے نام پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ نے بچی صرف اس ملک میں مریم نواز کو سمجھا ہوا ہے, باقی بچیاں نہیں ہیں اس ملک میں. آپ سمجھتے ہیں کہ عزت صرف ایک خاتون کے لیے ہے. آج ایک بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا, کیا تحریک انصاف کے لوگوں پر یہ الزام لگا رہا جناب اسپیکر کہ ہم نے 5-5, 6-6 لوگ مختلف کالجز کے باہر کھڑے کیے اور ان لوگوں نے جا کر وہاں احتجاج کیا. اس سے بڑا کوئی جرم, اس سے بڑا کوئی ظلم, اس سے بڑی کوئی بداخلاقی, اس سے بڑی کوئی منافقت ہو سکتی ہے؟ آپ ایک ایسی ریت ڈالیں گے جناب اسپیکر یہاں خدا نہ خواستہ روز ریپ ہوں گے اور روز بے نہاد لیے جائیں گے. کسی ایک شخص کو تو عبرت کا نشان بنانے دے. یہ سکندر اعظم کو بھی یہی گمان تھا, اور جنرل مشرف کو بھی یہی گمان تھا کہ میرا اقتدار ختم نہیں ہوگا, سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے, یہ اقتدار چلے جائیں گے. ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ایک بچی ملتان یونیورسٹی میں بس کے نیچے کچلی جائے, مقدمہ درج نہ ہو. جناب اسپیکر, ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے لاہور جیسے کیپٹل میں پنجاب کے ایک بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جائے, ہم اس بچی کی عزت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم نے وہ پلان کیا تھا. آپ صرف ایک میڈیا ہاؤس کے خوف سے, آپ ایک بڑے آدمی کے خوف سے, اور لعنت اس معاشرے پر جو طاقتور کو انصاف نہ دے سکے اور کمزور کے لیے گردن زنی میں تیار ہو جائے. چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا اپیل کرے, وہ تو خود اپنی اپیل لے کر آپ لوگوں کے پیچھے آج کل. جناب اسپیکر, یہ کہا جا رہا ہے ہمیں کہ یہ تحریک انصاف کر رہی ہے, آپ دنیا کا ہر جرم تحریک انصاف پر ڈالتے ہیں. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا تھا گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جا کے پاؤں پکڑ لے, ہم نے تو کسی کو نہیں کہا تھا. ہمارے کئی دوست نے, ہمارے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب لاسٹ ٹائم
جب ہم سے ملنے جاتے تھے سادہ آدمی تھا, دیہات کا تھا, معصوم آدمی تھا. اس وقت کی بیوروکریسی نے اس مہان بزدار کو سکندر اعظم بنایا ہوا تھا جناب اسپیکر, اور آج وہی بیوروکریسی موجودہ وزیر اعلیٰ کو دھیرا ڈال کر رکھی ہوئے. ہمت کارڈ, زنانہ کارڈ, مردانہ کارڈ, درمیانہ کارڈ. یہ اللہ صاحب سے کہوں گا ہوش کے ناخون لے, ٹک ٹاک کی دنیا سے باہر آئے. یہ ٹک ٹاک پر ہندوستانی گانوں پر وزیر اعلیٰ کی ٹک ٹاک کا بن جانا گڈ گورننس نہیں ہے.